میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی، مجھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے۔ ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے، کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے، اس کے لیے آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا۔ حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں، تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں۔ تو جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے، اج چول بھی نہیں کھانے، اج میں تصویراں بھی نہیں کھینچنیاں، اج مصباحی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا ہے، میں بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا، لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے اوے کچھ جنا آیا اج، کوئی جنا ہے لو یار کو جڑی لین والی شے کیڑے پاسے پے گئے ہو یارا سارے حضرت، یہ ٹنڈو کہ تم مٹھا حضرت، کچھ سواد نہیں مشری جیسی کھنڈا میں چک ڈٹھیاں حضرت۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو عرض کی، میں نے حضور اسم اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے، اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال، اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تھا حضرت، لیکن بس میں نے کر دیا حضرت۔ تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر سیانا ہوگا تو سمجھ جائے گا حضرت۔ تو مجھے آگے سے شعر سنایا، فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے، محمد محمد میں کہتا رہا۔ حضرت صاحب آپ کی زبان پر ڈکا ہے، کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے، کوئی آپ کو ابو لہب نے دھمکی لگائی ہے، کوئی آپ کو ولید بن مغیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو نہ لے آتے تینوں وڑ دیاں گا، جنہوں نے کہندے رہے نے وڑ دیاں گا، انہوں نے کہا وڑ نہیں تو وڑ لینا ہی لینا ہے۔ پتہ نہیں مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کیا ہو گیا امت کو، اور ہوا بھی یہ سارا کچھ ہی حضرت، کوئلوں پہ لٹایا گیا حضرت۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے حضرت، کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے، ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے۔ فرمایا بلا کے لاؤ، یہ بلائے گئے، فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے، انہوں نے قمیض اٹھائی، حضرت عمر لپٹ گئے، چوما رو پڑے۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں امیر المومنین کیوں چوما ہے، کیوں لپٹے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے حضرت۔ محمد محمد میں کہتا رہا، کہو یارا پکاؤ اس نام پاک کو، محمد محمد میں کہتا رہا۔ پھر کی ہویا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے۔ آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں حضرت، آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں حضرت، روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ اپنے کار چٹنگو حضرت، تاکہ تیرا کار اللہ تے اللہ دے رسول پاک نوں سونا لگے حضرت۔ ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ تھی حضرت اس دور میں، اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں حضرت، اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ ہوا کرتی تھی حضرت۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے، میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو، میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہے۔ جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی، نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے والے سے کو بات کی، مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا، میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں بسترے ہیں تو کوئی بھی رکھ لے۔ اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی۔ حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں، اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا، وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں۔
میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی۔ حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں بڑی بڑی مہنگی ٹائل، بڑے بڑے مہنگے فرنیچر، بڑے بڑے مہنگے پردے، بڑے بڑے مہنگے فانوس، لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں کیونکہ ساڑھے گھراں جی یار دا ذکر۔ اب ہمارے گھروں میں فجر رہی، اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی۔ کتنے سونے ساڑھے کار ہے، اس لیے ذرا سونے کرو اس کو۔ محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ کوشش کرو حضرت، اے منہ مٹھا ہی رہے، شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ واپس، شیطان بھلا دے پھر واپس آ جاؤ۔ حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے، ہمیں تو ہوا نہیں لگی ان کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا، وقت وصال ہے۔ اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا ہے۔ اب مصباحی صاحب وصال نہیں ہوا، مر گیا ہو۔ اب وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تم۔ اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی، وصال چھوٹا لفظ ہے جی، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے حضرت۔ کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں۔ میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا حضرت۔ حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو، سارے اندر وصال ہون دے آج کل حضرت۔ وصال کسی کسی کا ہوتا ہے حضرت۔ وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی حضرت، پاس مریدین خاص عام حاضر تھے۔ سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے حضرت۔ وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے بھائی، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ اچھا حضرت، میں بڑی دیر تلاش میں رہا کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا۔ پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے، وہ ایک دن مل ہی گیا حضرت۔ وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے، پہلے زلفیں تراشی، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت۔ تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا، اور عرض کرتے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا۔ اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں۔ کمال جواب دیا، فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے۔